بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا تھا، جہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھان لی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد وہ کسان کنواں کھودنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو پانی نہ ملا۔ لیکن اس نے کچھ ایسا برآمد کیا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی، ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک بستی۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی عیسوی قبل مسیح میں آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ اس وقت دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی۔ یہیں سے کریم کیک کا ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانے یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کا مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی نہ رہی، بلکہ ایک بڑے آزاد معاشرے اور فری سوسائٹی کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کی قانونی اور سماجی بندروں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا صرف جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی برسات ہوئی اور انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی شہر کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی جسمی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکات میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ یہاں عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ کھلے عام زنا کرتے دکھائی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ترین ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے کے ساتھ وابستہ تھی۔ عام عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی امراء، افسران اور اکثر وزراء اپنے اپنے کباہ خانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا تھا، پومپئی شہر میں اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسران کی بیگمات آزادانہ طور پر اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس لعنت پر شرم حیا کرنا تو دور کی بات، اس کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ انہیں لوگ دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے تھے۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی گئی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مرد اور عورتیں اپنے ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے آگے گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسٹ کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز
اپنی زندگی کی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 میں اس شہر کے قریب واقع وس آتش فشاں پہاڑ لاوے سے پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹن وزنی دہکتی ہوئی راکھ نے پومپئی شہر کو آ لیا۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی کہ یہاں کوئی شہر بھی آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ڈھیر تھا۔ 1847 میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے دوران ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پول جوں کے توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے لوگوں پر اس وقت نازل ہوا جب اس کی اکثریت گناہ کی آلودہ سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں بھی محفوظ تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اس قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں موجود تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلی میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے والی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔